یہاں پہلے بابوں سے پڑھنا، شروع سے پڑھنا. ہاں ہاں القمتبنا او الى امرات میں پڑھنا ہے. ہم نے وصل سب سے بڑا قانون پڑھا ہے، کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ ہاں حمزہ وصلی دو ہیں، حمزہ وصلی اور قطعی. حمزہ وصلی کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے اگرانا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اب حمزہ درمیان میں گر گیا ہے، یہاں کیسے پڑھیں گے؟ علم رات میں پڑھنا ہے، حمزہ وصلی گر جائے گا درمیان میں. ہاں اب سارے ساتھی اپنی زبان سے سب پڑھیں بار میں، یہ ساری حاشیہ بھی دیکھا ہے. ایک اہم بات یاد رکھیں نا، یہ حدیث کی جتنی مبارک کتابیں ہیں جب ان کا آواز حدثنا کے ساتھ ہوتا ہے، حدثنا کے ساتھ بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، شروع میں حدثنا کا لفظ آئے گا. تو شروع میں ہم کون سا لفظ بڑھاتے ہیں؟ کون سا لفظ بڑھاتے ہیں؟ قال حدثنا. یہ جو بہی ہے، بہی یہ جار مجرور، جو نئے ساتھی ہیں پہلے وہ بتلائیں کہ یہ جار مجرور کس کے ساتھ متعلق ہے. وہ بہی قال حدثنا، یہ جار مجرور کس کے ساتھ متعلق ہے؟ ہاں بولو کس کے ساتھ؟ ہاں ہاں بولیں گے. ہاں نہیں، بہی جار مجرور ہے نا، یہ کس لفظ کے ساتھ متعلق کریں گے؟ ہاں بدلاؤ وہ تو ٹھیک ہے اصل، لیکن متعلق کس کے ساتھ کرنا ہے کہ جار مجرور ہے نا، حرف جریہ جار مجرور یہ ان کا تعارف ہے. جار مجرور کی مثال بچوں کی طرح ہے، جیسے بچہ اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر گٹک کر ساتھ چلتے ہیں نا، اپنے ابا سے متعلق ہوتے ہیں، یہ بھی متعلق ہے کسی میں. ہاں بولیں. اللہ کی مہربانی. دیکھو ہماری کتاب ہے توضیح النحو، اجراء کے متعلق. مجھے بھی شروع میں غلطی لگی یاد کرنا،
وہاں بھی قال ہے بھی قال، وہ ابھی تو غلطی کی اصلاح نہیں ہوئی، بہرحال آپ اس میں کر لینا اگر مجھے انسان ہے غلطی لگ جاتی ہے، لیکن ہم تو خیر چھوٹے ہیں، لیکن ہمارے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب علماء کے بیان فرمانے لگے کہ ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا۔ ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا۔ غلطی سے رجوع کرنا یہ چھوٹا ہونے کے نہیں، بڑا ہونے کی نشانی ہے۔ ہم تو طلباء ہیں، ہم تو غلطی کرنے سے پہلے بھی چھوٹے اور غلطی سے رجوع کرنے کے بعد بھی چھوٹے ہیں، لیکن بڑوں کی شان نہیں ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو مجھے تو موالتا لگا، اس میں غلطی لگی کہ بھی کو ما بعد قال کے ساتھ متعلق کر دیے، کہ وہ بھی قال حدثنا، تو ظاہر طور پر جو سیغہ تھا وہ قال تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی متعلق نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو بھی کو تسامو، اس کو تسامو کہتے ہیں، تسامو کہتے ہیں۔ میرے حضرت فرمانے کہ سرسری طور پر کوئی ایسی بات کہہ دینا جو غور و فکر والی جانب کے خلاف ہو جاتا، تسامو ہے، قسم کو نہیں، سرسری طور پر ایسی بات کہہ دینا جو غور و فکر والی جانب کے خلاف ہو، اس میں انہیں غور و فکر نہ کیا ہو تو کوئی بس سرسری سی بات کہہ دیا تو اس میں سے بھول ہو جاتی ہے۔ تو میں نے بھی پھر وہ اجرا والا خالہ کے ساتھ متعلق کر دیا، تو لوگ آگے وہی خالہ مرضی میں چل رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی دیکھی، کہیں لغزش ہوئی ہے، کوئی آگے پیچھے ہوئے ہیں، اللہ نے مہربانی فرما دی، اللہ نے اس کی صحیح رستہ دلانے کی رحمت سے کھول دیا اور ظاہر فرما دیا۔ یہ آج سے اور بھی اسباب ہیں، اللہ کا شکر ہے، پورا سے لے کر بخاری شریف پر تمام کتابوں کی تکرار کریں، توفیق عطا فرمائی۔ کہ آج سے 12 سال پہلے اساتذہ نے مشورے سے میرے ذمہ کہ بخاری شریف کا سبق جلد اول میرے ذمہ لگائی کہ جلد ثانی ہمارے بزرگ صاحب مولانا عبدالرحیم صاحب ان کے پاس شیخ الحدیث بھی وہی تھے، میرے طالب علم ہوں، اللہ بھائی اصل کی ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرمائے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب کرا جاتا ہے، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور کچھ نہیں۔ یہ جو القاف ہیں، یہ جو القاف والی خدمتیں ہیں، جن میں کوئی شیخ کا لفظ فلاں کا لفظ، یہ جو القاف والی خدمتیں، ان میں اگر اپنے بڑوں کا سایہ نہ ہو تو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہیں عجب میں مبتلا نہ ہو جائے، فخر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ قاعدہ پڑھانے والے ان میں ہمارے کوئٹے میں تھا، وہاں پر قاعدہ پڑھانے والے استاد تکبر نہیں ہوتا، وہ تو میں قاعدہ ہی پڑھا رہا ہوں، عالم بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ اخلاص سے قاعدہ پڑھائیں، بخاری شریف پڑھائیں، دونوں کا ثواب برابر۔ شیخ رب اللہ حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے، جیل میں تھے، شہر فارقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ملنے کے لیے تشریف لے گئے، کہتا کہ جیل کے قیدیوں کو تعلیم الاسلام پڑھا رہے ہیں، تعلیم الاسلام۔ تو رقائی صاحب حیران ہوتے، حضرت دیوبند میں بخاری شریف اور یہاں پر تعلیم الاسلام، حضرت فرمائے لگے دیوبند میں بخاری شریف کے طلباء کو بخاری شریف خدمت کرتا پڑھاتا ہے، یہاں یہ جیل کے قیدی ہیں، اب ان کو نماز کے وضو کے مسائل کی پہچاننے کی ضرورت ہے، تو اس لیے ان کو تعلیم اسلام پڑھا رہا ہوں۔ وہ مسائل تعلیم اسلام میں ہیں، بڑے اچھے انداز سے ذکر ہے انہیں ہمارے بزرگوں نے ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھا، الحمدللہ۔
دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، کچھ نہیں ہے۔ مدرسہ خدمت کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں۔ مدرسہ تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، گنتی سے بڑا نہیں ہوتا، عمارت سے بڑا نہیں ہوتا۔ مدرسہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے الحمدللہ۔ بس مقصد رکھ لیا اور کچھ نہیں یاد رکھنا۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ ہمارے مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے، اصلاح کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے ہمارے مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں، باہر سے مہمان آتے پوچھتے ہیں کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں۔ اگر پوری تعداد بدلائیں تو دل میں کچھ بڑائی سی لازم آتی ہے، اتنے طلباء ہیں۔ کم تعداد بدلائیں تو خلاف واقع بات لازم آتی ہے۔ یہ اس قسم کی یہ پوجنے ہوتی ہیں، ان میں شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ کم تعداد بدلائیں تو خلاف واقع بات لازم آتی ہے، پوری تعداد بدلائیں دل میں کچھ بڑائی فخر لازم آتا ہے۔ کیا کروں؟ اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر رکھ کر پوری تعداد بدلا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھ کر، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ان کا کرم ہے کہ ہمارے مدرسے میں 10 طالب علم پڑھ رہے ہیں، 20 پڑھ رہے ہیں، 100 پڑھ رہے ہیں، 1000 پڑھ رہے ہیں، لاکھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر کوئی اس میں ہے کوئی اس میں فخر نہیں ہے۔ ایک اپنے چبوڑی والے ہمارے بزرگ استاد تھے، بڑی ہنسی تھی ہمارے چبوڑی والے بزرگ استاد اور مولانا قاضی عزی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 1911 کی ان کی پیدائش تھی، 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے۔ انتقال بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہو گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بڑی ہستیاں الحمدللہ۔ چبوڑی والے استاذوں سے جب میں پڑھتا تھا اپنے جب پڑھتا تھا ہر 80 سال قریب ان کی عمر تھی، 75 سال 80 سال کے درمیان ان کی عمر تھی۔ اور ہماری ہم ہدایت نہ ہو پڑتے تھے، ہدایت نہ ہو پڑتے ہم ہماری 80 سال کی عمر قریب کو بڑھاپا یاد کرنا، لیکن ہماری زبر دیر وہ ٹھیک کروا رہے تھے۔ ایک زبر دیر غلطی برداشت نہیں کرتے تھے، مطالعہ کرا ہوا لانا ہدایت نہ ہو ترجمہ بند تو میں خود کا کرا ہوگا کیا مطالعہ کیا آپ نے۔ ساتھ ہی ہمارے طلباء ہیں، اگر یہ مطالعہ کریں تو پھر ان کے پاس ہے مدرسے کے دروازے پہ جانے کی خوشی ان کے پاس ہے۔ کیا اس میں ارے بھائی مولانا طلحہ صاحب، پڑھنا پڑھانا آسان، لیکن بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کھپنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہمارا جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے۔ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ ہے، ہمارے دار جان مرحوم رجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب میوات میں دعوت کی تشریف لاتے گشت کرتے تو ہمارے گھر پر بھی تشریف لائے، اور میری دادی صاحبہ کو پڑھ دینا فرمایا تو میں میاں جی کو تبلیغ کے کام سے نہ روکنا، یہ نصیحت ہے پڑھنے میں نصیحت فرمائی، اور پھر بس پکاروں کی دعوت کا فکر کرتے دار جان مرحوم کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے، دہلی سے جماعت آتی تھی، ہر جنہیں دہلی ہم بلائے تو ہل چھوڑنے گھر نہیں جاتے تھے، بس وہیں بتیجے تھے وہ لے آتے تھے، میں جا رہا ہوں ہر جنہیں بلایا وہاں پہنچ کر کی عادت تشریف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو مقام یہ پشاور یہ سارے علاقے یہ پاکستان بننے سے کرے رہے یہ سفر کر رہے بات حاجی بخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ورزہ میاں جی نوح ان کا پوتا ہے، ان کا پہلا نام تو میاں جی پانٹ اللہ تھا، لیکن بعد میں صحیح نے تبدیل کی میاں جی نوح میں، میاں جی نوح کا پوتا ہے، مجھ سے ملنے نہیں آتا ملا تو شاید پہلے بھی ہوں گا، لیکن کبھی تعارف نہیں کروایا، میں کیا ضرورت ہے تعارف کی بحرت میں یاد کرنا میں حاضر ہوا۔
ایسا بھی سمجھ میں فرق اپنا مبارک انداز کا ایک تماچا لگایا مجھے اور پھر بڑی محبت سے تماچا ہو نا پھر بڑی عمر کے ہوں تو کسی کو وہ اپنا ہے کس حساب سے سیکھ لگے میں مجھے ایسا کم آ رہا ہے ہم چھوٹوں کو نکالو ہو کسی کو تماچے بھی لگایا تھے لیکن وہ محبت کا ہوتا ہے ان کا اپنا بارہ انداز دو لوگ دو تین دفعہ ملا ہر دفعہ سمجھ لا کر ملتا یہ جماعت کا کام بھی برکت والا کام ہے دین کے سب شعبے پر حق ہے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے جماعت اچھا وہ بھی بات ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی قال مجھے غلطی لگی اس میں کہ یہ بھی جو ہے ما بعد قال کے ساتھ متعلق ہے لیکن پھر آج سے 12 سال پہلے یہ بخاری شریف تو سب میرے ذمہ لگا تو یہاں اکوڑا خٹک کے مدرسے کا نام کیا ہے جامع حقانی اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث اور مفتی فرید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک کتاب میں یہ بخاری شریف ہے یعنی اس میں باب ان کئی فقان بدو وحی نے شروع کے جو ابواب ہیں کتاب الایمان ہے کتاب العلم ہے یہ جو شروع کے ابواب ہیں ان کی ایک تقریر عربی میں وہ چھپی ہوئی ہے مولانا ولی الزمان صاحب مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں انہوں نے وہ تقریر چھاپی جو مجھے انہوں نے عنایت کی میرے پاس اندر موجود ہے بھی موجود ہے شاید تو اس میں اس کا میں مطالعہ کر رہا ہے اس میں پھر کئی فوائد لکھے ہوئے شروع میں ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہوا تو وہ بھی قال حدثنا یہ جو بھی ہے وہ بھی قال حدثنا یہ بھی ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں اقول مقدر کے ساتھ متعلق ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں اقول مقدر کے ساتھ متعلق ہے وہ اقول به قال حدثنا یہ ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں اقول مقدر کے ساتھ متعلق ہے پھر آگے لکھا کیونکہ اگر ما بعد قال کے ساتھ متعلق کریں گے تو پھر کذب لازم آئے گا اس میں کذب لازم آئے گا کیونکہ یہ جو بہی کا لفظ جو بڑھاتے ہیں ہم بہی کا لفظ دیکھو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت نہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت نہیں آپ کو پوچھے بھائی یہ بہی کا لفظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں نہیں لکھا یہ بہی کا لفظ ہم سند کے اتصال کے لیے بڑھاتے ہیں وہ بہی کی ہی ضمیر ہے تو یہ سند متصل بھی تک لوٹ رہی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام شیوخ کے واسطے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سند کو متصل کر رہے ہیں نہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے سند متصل کر رہے ہیں بلکہ یہ سند کو متصل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے ان کی سند تو متصل ہے پہلے سے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ساری رحمۃ اللہ تو یہ جو بہی کا لفظ ہے یہ ہماری ضرورت ہے ہے وہ بہی قال حدثنا یاد رہا جو بہی کا لفظ بڑھاتے ہیں بعض بہی کہتے ہیں بعض بہت وہ بہی قال میں نے مدینہ منورہ میں اپنے بزرگوں سے پوچھا یہ وہ بہی واو کون سی مان لگے یہ واو ابتدائی ہے وہ آت پڑھنی کیوں اب وہ آت میں تو معطوف علیہ پہ تابع ہوتا ہے اور ہر حدیث شریف وہ مستقل حضور کا مبارک فرمان ہے آگے ہر مستقل فرمان ہے شروع میں جو واو پڑھتے ہیں وہ بھی یہ واو ابتدائی ہے وہ استنافیہ کہہ رہے ہیں واو ابتدائی کہہ رہے ہیں آگے پھر بھی جار مجرور یہ ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیوں پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے سند متصل کریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند متصل کے ساتھ فرمائی نہیں وہ ہم سے سند متصل کر رہے ہیں حالانکہ وہ ہم سے سند متصل نہیں کر رہے ہیں ہم ان سے سند متصل کر رہے ہیں کیونکہ یہ سند کو ملانا جوڑنا یہ پیچھے آنے والے ان کا کام ہے اس لیے بخاری شریف میں انہوں نے لکھا بھی نہیں آتا یہ ہماری ضرورت ہے عبارت ذہن میں آ گئی تو بہی قال ہے یہ بہی ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں اقول مقدر کے ساتھ وہ اقول کیا ہے وہ بہی قال کہتے ہیں وہ اقول بہی قال حدثنا وہ اقول بہی میں کہتا ہوں اقول کا مصداق ہر قاری کیا کرنا ہے چاہے واحد ہو چاہے جو بھی عبارت پڑھنے والے ہوں چاہے وہ شاذ ہوں شاگرد ہوں
کئی شاگرد تباً تو وہ سب شامل ہو جائیں گے. تقول بھی میں کہتا ہوں سند متصل کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ سند متصل کر کے کہتا ہوں. قال کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ فرمایا ہے. قال ہے حدثنا یہ قال ہے تو قال کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ اور اس کا مقولہ جو ہے وہ آگے حدثنا ہے. بھائی کی بار ذہن میں آ گئی رکھنا ہے نا. ہاں الحمدللہ بھی طلب کس کے ساتھ متعلق کریں گے؟ قول مقدر کے ساتھ. یہ مجھے موافق اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہت عنایت ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آپ بزرگوں کا خیر ہے جو کچھ بھی ہے الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. بڑی عنایت اپنے بزرگوں کی جزاک دعا کی درخواست ہے. بہت اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ایک لمحے کے لیے بھی آج ہمیں لیے سعادت اپنے بزرگوں کی زیارت الحمدللہ. جزاک اللہ خوش رکھے. جماعت والے ہمارے بزرگ بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی قال حدثنا ذہن میں آ گئی کہ بھی کا لفظ کیوں پڑھا ہے؟ بھی کا لفظ ہاں یہ بھی کا لفظ کیوں پڑھا ہے؟ یہ سند اتصال کے لیے ہے. سند متصل کے ساتھ متعلق نہیں جو متعلق تو پر الگ ہوتا ہے نا. اگر یہ بھی کی ہی ضمیر جو ہے یہ سند متصل کی طرف لوٹ رہی ہے کہ سند متصل کے ساتھ آیت قال ہے فرمایا. بھائی ذہن میں آگے بات وہ بھی قال حدثنا کیا معنی ہے اس کا؟ کہ سند متصل کے ساتھ ہے قال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ اقول مقدر کے ساتھ متعلق ہے. ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں. کس کے ساتھ کریں گے؟ اقول میں کہتا ہوں بھی سند متصل کے ساتھ ہے. یہ اس کے اقول کے ساتھ متعلق ہے کہ قال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا حدثنا. یہ مقولہ ہے قال کا یاد حدثنا ہے. بھی بات پہلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ ذہن میں آگے بات ہے. اور بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا حرف جر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اور حرف جر کا کام چمٹنا اور چمٹانا، ملنا اور ملانا، پینا اور پلانا. حرف جر کا کام کیا ہے؟ چمٹنا اور چمٹانا، ملنا اور ملانا، پینا اور پلانا. حرف جر ما قبل یا ما بعد جس فعل یا شبہ بالفعل کے ساتھ متعلق ہوگا اس کا جوس نکال کر اپنے مذکور کو پلا دے رہا ہے. ہاں یہ ہے اس کا کام. ہم اس کا جوس نکال کر یعنی کیا مطلب اس کا معنی کھینچ کر اپنے مذکور سے ملا دے رہا ہے. یہ کا کام. تعبیرات ہوتی ہیں. میرا چونکہ ابتدائی طلباء سے بھی ایک واسطہ رہا ہے کر سے تک یاد رکھنا. اب ان کو سمجھانے کے لیے کچھ بہت کوشش کرنی پڑتی تھی. کوئی آسان سے آسان لفظوں میں یاد رہیں بات پہنچ جائے گا. تو ہر جگہ کام یہ تعلق چمٹانا یاد رہا ہے، جوڑنا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی جیسے ختم اللہ علی قلوبہم. والا حرف جر ہے. اگر اللہ نہ ہوتا کیا معنی ہوتا؟ اللہ نہ ہوتا ختم اللہ کا معنی کیا ہوتا؟ اگر اللہ کا لفظ نہ ہوتا پھر معنی ہوتا مہر اللہ دل، مہر اللہ دل. یہ کوئی جوڑ ہے تو معنی یہ ہوتا تھا کہ مہر ادھر رکھی جا رہا مہر اللہ پاک اور قلوب ہے دل ہے. مہر اللہ دل یہ الگ الگ ہے، سب الگ الگ ہے. حروف جارہ ہیں. یہ جار مجرور کی مثال بچوں کی طرح ہیں. الحمدللہ ہاں ہے. ابا 4-5 بیٹھے ہیں آگے پانی کی ضرورت ہے تو بچوں کو کہا پانی لے کر وہ پہنچے گا اور پانی لے کر آ جائے گا. پانی سے جوڑ دیا. ختم اللہ علی قلوبہم میں اب جب اللہ لائے اب جوڑ میں سے لگے. پہلے مانا گیا مہر
اللہ دل اور اب کیا معنی کریں گے؟ اللہ نے مہر لگائی، کہاں لگائی؟ اللہ قلوب، ان کے دلوں پر یاد الحمدللہ یہ اللہ نے وہ مہر والے معنی کو کھینچ کر اپنے مغفور کے ساتھ دلوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہاں اس لیے آپ نے ہدایت نہ پڑھا ہوگا وَلِلْحَرْفِ فَوَائِدُ كَالرَّبْطِ۔ ہاں عرب کے لیے بہت سے فائدے ہیں، بہت سے فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے یہ حروف یہ ربط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سریش کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، گون کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ صبح کی بات پہلے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ابتدائی چیزیں ہیں، جڑ ہیں ہمیں تو اتنی بار ذہن میں آ گئی وہ بھی قال کس کے ساتھ متعلق کریں گے؟ قدر کے ساتھ ہے۔ ہاں ماں باپ قال کے ساتھ نہیں یاد رہا، اگر ماں باپ قال کے ساتھ متعلق کریں گے تو کذب لازم آئے گا، پھر مطلب یہ ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے سند جوڑ رہے ہیں، اپنی ملا رہے ہیں، ہم سے سند ملا رہے ہیں۔ بھائی ان کو سند ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی سند تو پہلے سے ملی ہوئی آگے لکھی ہوئی کتاب میں سند ہم نے ملانے کی آتا ہے کہ جو بہی کا لفظ بڑھاتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ضرورت نہیں، ہماری ضرورت ہے جو پیچھے آنے والے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وہ بھی قال یہ ہے ذہن میں آگے اچھی طرح یہ سمجھ لے رہا ہوں۔ تو تمام مدارس میں جاتا ہوں، سب سے پوچھتا ہوں، وہاں اکثر جب ہم چاہ رہے ہیں وہ بات ذہن میں استدار نہیں ہوتا لگا ہے۔ ہاں تو پھر بتلاتا ہوں سب کو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، میرے غصہ وہ بھی شیخ حدیث ہندوستان میں یہ فائدہ ذکر دیا کہ یہ ماں باپ والا کے سامنے پھول ان کو دل کرتا ہے تو وہ اس طرح حیران ہو رہی تو واقعی بات ہے تو میرے ذہن میں نہیں تھا مجھے تو اللہ نے رہنمائی فرما دی تو اس کتاب تک پہنچا دی، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، مہربانی فرمائے۔ آ جائے اب وہ بھی قال حدثنا کیا پڑھیں آگے پڑھیں؟ ہاں یہ ہاں پر ضمہ کیوں پڑا ہے؟ قرآن پاک میں تو آتا ہے الی صراط العزیز الحمید، ہاں پر فتح ہے، یہاں ضمہ کیسے پڑھا آپ نے؟ بدلاؤ ضمہ کیسے پڑھ لیا؟ دیکھو مطالعہ نہیں کرتے آپ لڑا میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے بھائی اتنا چلتے پھرتے نہیں چیز مل جاتی ہے الگ اب وہ بھی شروع کر لیں، وہ بھی شروع کر لیں، میٹرک کر لیں، فلاں کر لیں، بھائی وہ کرنے کی الگ اس کے لیے پڑھائی کریں اگر یہ علم دین چلو وہ بھی اللہ قبول فرمائے، چلو جو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کو اللہ ان کو عافیت سے رکھے، ایمان اسلام کے ساتھ۔ آپ حضرات یہاں پر خاص یہ علم دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس میں پوری توجہ لگائیں گے۔ میں نے سکون کا منہ نہیں دیکھا ہے بالکل یاد رکھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی مہربانی۔ میں نے قلم پکڑنا ہر شاہ صاحب سے سیکھا، اللہ کا شکر ہے کئی کتابوں کا ٹوٹا پھوٹا مصنف بھی ہوں، لگ رہی تو بڑا ہی نہیں آتا ان کا فضل ہے، کتابیں لکھی ہیں میں نے مجھ سے میرے گھر کو صاحب بولے کہ آپ نے سکول میں کتنی جماعتیں پڑھی، تو صحیح میں نے منہ بھی نہیں دیکھا سکول کا، میں نے جو کچھ سیکھا چکائی پر سیکھا۔ وہ تو ہمارے گرو صاحب فرمائے تھے کہ ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے، بلکہ انگریز ہمارا شاگرد کر رہا تھا، کانگریس میں ہماری یونیورسٹی تھی، وہاں پڑھنے کی یاد ہوئی، یورپ سے پڑھنے کی یاد ہوئی۔ انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں، ماحول سے متاثر نہ ہو۔
ہاں کبھی کبھی دوسرے طلباء ہوں، اسکول کالج کے بچے ہوں، ان سے بھی ابھی میں یہاں پر گورنمنٹ کالج ہے، گورنمنٹ کالج کا ہاسٹل ہے، وہاں پر جانا ہوا رمضان میں، ان سے بھی رکھ کر رہا تھا بھائی اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت اور خدمت کی اور صحبت میں، یہ دو چیزیں ہیں۔ نیت یاد رکھنا، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتاتی ہے۔ وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتاتی ہے۔ کھیتی باڑی کو نہیں چھڑواتی، کھیتی باڑی میں جنت کی راہ بتاتی، کھیتی باڑی کرو، یوں کرو یا بنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھا۔ مجھے بھی کچھ تھوڑا بہت جماعت میں لگانے کا موقع ملا، ہمارے جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے تھے کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، وہ کام دنیا کا نہیں، وہ جنت کا کام ہے۔ دکان میں زندہ ہو گئے، وہ دکان جنتی، کھیتی باڑی میں زندہ ہو گئے، وہ کھیتی باڑی جنتی آ گئی۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے قرار کرے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما۔ آپ دنیا دار نہیں، دیندار ہیں انشاءاللہ۔ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر آپ دیندار ہیں تو دکان ہے، مسجد نماز پڑھ کر دکان میں جانا بھی وہ تو اللہ رحمۃ اللہ فرمانے، جس طرح نماز پڑھنا ہی بات، روزہ رکھنا ہی بات، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اب آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، اب گھر کے آخر گھر کی ذمہ داری بھی تو ہے یا کرنا ہے، پیچھے والدین ہیں، بھائی ہیں جنہوں نے گھر کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے، وہ آپ کی پڑھائی میں برابر کے شریک ہیں، یعنی کہ آپ دیندار ہوں اور وہ دنیا دار ہوں، اللہ کی رضا شامل ہے۔ الحمدللہ یہ سارے کام جنت کے ہیں، آخرت کے ہیں، الحمدللہ۔ کیا نام ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں بھی؟ ہاں اللہ خوش ہو کے بھائی محمد صاحب اللہ تعالیٰ اپنی مہر، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ جس طرح نماز پڑھنا ہی بات، روزہ رکھنا ہی بات، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ اللہ آخر کتاب البیوع ہے، آپ پڑھیں گے بے شرا کے متعلقہ حدیث ہیں، ان پر عمل کرنے کا موقع مسجد میں نہیں ملے گا، مدرسے میں نہیں ملے گا، ان پر عمل کرنے کا موقع بازار میں ملے گا، کاروبار میں ملے گا، جا کر دین ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ سامنے رہے بدن میں۔ ہاں مطلب ہمارے جماعت میں ہمارے بھائی بڑا پیارا جملہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے، حال کے امر کو پہچان، کہ اس وقت اللہ ہے، حال کے امر کو پہچاننا، کہ اس وقت میری طرف کون سا اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہے، حال کے امر کو پہچاننا، کہ اس وقت مجھ سے میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر لینا، بس وہی ان کو خوش کرنا ہے۔ الحمدللہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب سب نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سب پڑھنا ہے، علم دین پڑھنا پڑھائی، یہ سب لیتفقهوا فی الدین، اسی پر عمل ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ہے، ایک جماعت ایسی بھی ہو کہ جو علم دین کو حاصل کرے ہیں، اور علم دین سب اسی فرمان پر عمل کرے ہیں۔ پھر آگے کچھ ہے اللہ نے دیکھو اور بھی سلسلے ہیں، آخر آپ کی ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اور بندوں کو چن رکھا ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، وہ اپنے نہیں تمہارے آپ کے لیے کما رہے ہیں۔ تو بھائی بات سے بات بڑھ گئی، کہاں سے کہاں چلا گیا میں۔ اللہ اپنی یہ سبق سب کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جو مہمان آ جاتے ہیں گھر کو بیٹھ، میرے پاس جو مہمان آ جاتے ہیں میرے پاس، اب صبح وہاں مہمان آئے ہوئے جہاں مدنی میں تو کہتے ہیں ہم صحیح بات سے آئے ہیں،
تو میں نے کہا اگر وقت میں گنجائش ہو میرے پاس بیٹھو. پھر میں نے پورا سبق وہ جو محل ہے وہیں بخاری شریف کا سبق تھا پہلا سبق. پھر پورے سبق میں بیٹھ کر کے بیچارے الحمد للہ بہت سی خیر کی باتیں پھر اللہ پاک احمد سے کہلوا دیتے ہیں. امید ہے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کلمہ کا دل میں اتر ہی جاتا ہے الحمدللہ. اور نہیں تو بیٹھنے کا ہی ثواب ہے الحمدللہ. تو ان بار ذہن میں آ گئی یہ حدثنا کے ہیں کیا پڑھیں گے. شروع میں جو حدثنا ہے اس کے شروع میں وہ بھی قال کا لفظ پڑھیں گے. وہ بھی قال حدثنا حمیدی. اب بھائی سے بات ہے حمیدی کیسے پڑھا ہاں پڑھ دوں مگر مطالعہ نہیں کیا آپ نے. حاشیے دیکھتے سارا اللہ ہے کہاں لکھا ہوا ہے. ہاں بینسٹور لکھا ہاں وہ اسماء الرجال میں لکھا ہے. دیکھو آپ پاس ہے عنوان یہاں پر اسماء الرجال کا عنوان ہے ان کی نئی کتابوں میں ہے یہاں پر عنوان. ہاں لکھا ہے. اب دیکھو وہاں دیکھو کیا لکھا وہاں سے بضم المحملہ. محمل کسے کہتے ہیں محملہ محمل بیٹھ جائیں بضم المحملہ. بضم المحملہ کا معنی کیا ہے بغیر نقطے والا حرف ہے نا. اب جیسے بغیر نقطے والا حرف یعنی ہا ہے ہا یہ محملہ ہے نا بغیر نقطے کے ہے. اور اگر موجمہ کسے کہتے ہیں نقطے والا حرف. الاعجام مسترو کثیرہ یہ نقطے عام طور پر چھوڑ دیے جاتے ہیں. نقطے ہیں الاعجام مسترو کثیرہ نقطے اکثر اوقات چھوڑ دیے جاتے ہیں. یہ نقطے تو ہمارے لیے ہیں نا ہم اجمیوں کے لیے ہیں. جو عرب حضرات ہیں ان کو تو نقطوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ نقطوں کے بغیر ہی پہچان لیتے ہیں. اپنے قلبی وجدان سے پہچان لیتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین ہم تو نقطے سے پہچانے گے نا کہ یہ ربی ہے. عرب حضرات اپنے وجدان سے قلبی وجدان سے ذوق سے پہچان لیتے ہیں. اس کی آپ اس بات کو دے کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین ہے. رب العالمین نہیں ہے رب العالمین تا نہیں پڑھنے بلکہ یہاں با پڑھنے وہ اپنے ذوق سے پہچان لیتے ہیں. یہ نقطے بھی ہمارے لیے ہوتے ہیں. بھائی دن بار ذہن میں آتے ہیں یہ ساری چیزیں جڑ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حاشیہ بین سطور یہ سب چیزیں ان کو سمجھیں گے مطالعہ کریں گے کوشش کریں گے تو پھر ایسے ایسے سب خود نکل جاتی ہے. اگر نہ پوچھوں گی گھومتے اور بات بخر کر لیں گے لیکن اندر کی جو باتیں ہیں جو ہے ہمارے چبوجی والے غصہ انہیں کا فیض ہے. کوئی لمبی تقریر نہیں بس حاشیہ بین سطور وہی اور صحیح عبارت پڑھنے کی فکر ہے اندر پڑھا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سب کو تو حمیدی پڑھنا یا حمیدی پڑھنا ہے. ہاں یہ کہاں سے معلوم ہوا. ہاں حاشی اسماء الرجال کا حاشی لگا ہوا نہیں اب یہاں پہ جو راویوں کو جو نام ہوتے ہیں جن کے اگر نام میں جو بعض پر نام ان کی زبردیر حلقات معلوم کرنی ہوں نام کی تو وہ پھر اسماء الرجال میں وہ ان کے پوری ہے وہ کہ بضم المحملہ کیا مطلب جو بضم محملہ کون ہے. ہاں اور موجمہ سے مراد نقطے والا یہاں میں ہاں جو ہے ہاں یہ بغیر نقطے والی ہے. اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے بضم المحملہ ضمہ پڑھنا ہے. ہاں ضمہ. اچھا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ہمیں وہ بھی قال حدثنا
ہوں میں ہاں یا کون سی ہے ہاں یا نسبتی کل بتلایا تھا یا نسبت یہ ہمیشہ مشدہ ہوتی ہے اور 16 قسم میں سے کون سی قسم بنے گی ذہن میں آ گئی بھائی کل کیا بتلا رہے تھے غلامی والی قسم بتلا رہے تھے چلو شکر ہے غلامی سے نکلے آپ اللہ اپنی مہربانی فرمائے آپ ہر آپ کو پتہ نہیں ہم گزرے ہیں ٹھوکریں کھائی ہیں سبب ہو رہا ہو جاری رکھنے کی بھی گنجائش ہے دینی بات جاری ہو بعد میں اگر ہو سکے پھر کا جواب دے دیا کریں قال کیا پڑھنا قال حدثنا سفیان آئے کیا لکھا راحہ لکھا ہوں یہ اشارہ لکھا ہو تو اس سے مراد کیا ہے یہ دعائی جملہ کیا لکھیں رحمہ اللہ تعالی ہے نہیں آگے ایک لفظ کے اوپر ہاں رحمہ اللہ تعالی چلو تعلیم میں کر رہا ہوں اگر ابھی نہ بھی دوں جواب گنجائش سے ہو جائے گا بطور تعلیم کے اذان کا جواب اکٹھا دے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر اب کیا پڑھنا نہیں مختصر روشی پڑھنے نماز وغیرہ مختصر پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھنے اور پھر اب آگے ہم دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اور پھر ابو داؤد شریف میں ایک ہے حدیث کا آپ پڑھیں گے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی معلوم ہوا کہ اذان اور اقامہ کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور پھر حدیث سننا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی پورے یقین سے ہے عزم سے دعا ہے باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں جو مانگے وہی مل جائے کوئی پریشانی دور کر دیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیں ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے یہ جھولی ہے نا یہ خالی نہیں جاتی کیا کرنا ہمارے سامنے جھولی پھیلانا ہے باقی نوازنا ان کا کام ہے جو ہمارے حال کے مناسب کیا ہے کہ وہ ان کو معلوم بہتر معلوم ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو کیا پڑھیں وہ بھی قال حدثنا نہیں رحمہ اللہ تعالی کیا نام بھائی آپ کو کوئی خط لکھے مولانا فیضان رحمہ اللہ تعالی یہ ٹھیک ہے کسی نے خط لکھا اور خط میں لکھا آپ کے نام کے ساتھ مولانا فیضان رحمہ اللہ تعالیٰ کو پہنچے یہ خط یاد کرنے لگا یہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا لفظ ٹھیک ہے تو لکھنا چاہیے بھائی ان کو جب خط لکھا میں یہ لکھیں یا اللہ کیا نام محمد تحسین کوئی آپ کو خط لکھے اور خط میں لکھے مولانا محمد تحسین رحمہ اللہ تعالی یہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے ہاں بتلاؤ دیکھو
کتنے کمزور ہیں یار. ہاں غرور سے بچا ہے، فخر سے لگا. یہ عمر بیٹھے ہیں پیچھے، ان کے نام کے ساتھ کو لکھے، خط لکھے مولانا عمر رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ ٹھیک ہے غلط ہے لگا. اللہ کے بندوں ہاں آ گئے دیکھو اب آ گئے. ہاں یعنی لغتاً تو ٹھیک ہے، مانا ٹھیک ہے. رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے. لغتاً تو یہ ٹھیک ہے، لیکن عرفاً ٹھیک نہیں ہے. عرفاً یاد رہنا. ہاں کہتے ہیں سارے مسائل صراحتاً قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ اجماع سے اور عرف سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اور عرف اجماع میں داخل کیا کرنا. یہ لغتاً تو ٹھیک ہے، مانا ٹھیک ہے، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، لیکن عرفاً ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ہمارے عرف میں، بلکہ عرف خاص ہمارے جو عرف میں یہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا لفظ ان بزرگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں. آگے ہاں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آگے بات ہے ہم ویسے لوگ ٹھیک ہے، مانا ٹھیک ہے لوگ اعتبار سے، لیکن عرفاً ہے. عرفاً ٹھیک نہیں، کیونکہ عرف میں یہ جملہ جو ہے ان اپنے بزرگان دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان اسلاف کے لیے، ان اکابرین کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ہی یہ القاب استعمال کیے جاتے ہیں. ہر ایک بار ذہن میں آ گئی ہے رحمہ اللہ. سارے مسائل صرف یعنی صراحتاً قرآن و حدیث سے، یعنی صراحتاً بلکہ اجماع سے بھی عرف سے، اور اجماع بھی جو ہے نا، اجماع اور قیاس یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، قرآن و حدیث کا حصہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اجماع کی تائید جو قرآن پاس ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اجماع کی حجیت قرآن پاس ثابت ہے، اور قیاس کی بھی حجیت قرآن پاس ثابت ہے. اللہ نے پہلے قوموں کے واقعات بیان کیے، ان کے اوپر کرچ کے واقعات بیان کیے، اور پھر فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اس میں ہے عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. یعنی عبرت نام ہی قیاس کا ہے. یہ سب جتنے بھی ادلہ اربع ہیں جن سے قرآن حدیث مسائل ثابت ہوتے ہیں، یہ سب یعنی ادلہ اربع یہ چار ادلہ ہیں، یہ سب ہے یعنی قرآن حدیث ہے، اجماع اور ہے قیاس. اجماع اور قیاس بھی یہ بھی یعنی ان کا ثبوت بھی قرآن پاک اور حدیث سے ہے. ہاں یہ کوئی قرآن حدیث سے الگ نہیں ہے، الگ ہے. اس لیے آپ نے توضیح تلوین میں پڑھا ہوگا، قیاس یہ مثبت للحکم نہیں ہے، قیاس بلکہ مظہر للحکم ہے، حکم کو ظاہر کرنے والا. یعنی قرآن و حدیث میں جو احکام چھپے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کرنے کا نام قیاس یاد رکھنا. بھائی کی بات کرنے پڑی کہ نہیں پڑی تو ذہن میں آ گئی یاد رکھنا یہ چیزیں. آگے پھر قال حدثنا کیا پڑھیں آگے اب اگر دیکھیں اچھی طریقے سے عبارت پڑھ لی تھی ہم نے، تو تھوڑا کل پھر اگلی حدیث شریف کی آپ دیکھ کر آئیں. ایسا ہے کہ عبارت چلتی رہے گی تو ایسے ذکر خیر نہ ہو سکے گا، وہ ساتھ چلتا رہے گا. اور وہ پچھلا حاشی بھی رہ رہا ہے، وہ تھوڑا کوشش کروں گا اتنا بھی ہو جائے الحمدللہ. وہ بھی آپ دیکھیں الحمد اس طریقے سے، اور خوب غور سے مطالعہ کریں سب کے سب الحمدللہ. مطالعہ میں نے کیا نا، سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے. حاشیہ دیکھیں، بین سطور دیکھیں، اور متن کو جو پہلے جو متن ہے حدیث شریف کا وہ پہلے اس کو دیکھیں اور حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. الحمدللہ پھر یہ
یہ نورانی اسباق ہیں، دل کو منور کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، تیاری کر لینا۔